عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من دابۃ طائر ولا غیر یقتل بغیر الحق الا ستخاصمہ یوم القیامہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی زمین پر چلنے والا جانور یا اڑنے والا پرندہ ایسا نہیں ہے کہ جسے بغیر حق کے یعنی ناحق جسے قتل کر دیا جائے اور وہ معاف ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستخاصمہ یوم القیامہ کہ قیامت کے روز ان قریب وہ پرندہ، وہ جانور جسے ناحق مارا تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑے گا اپنا حق وصول کرنے کے لیے۔ یعنی جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کا معنی جھگڑا کرنا ہوتا ہے، ستخاصمہ، کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا کہ میرے مالک فلاں نے میری ناحق جان لے لی تھی، یعنی وہ اپنا مقدمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو انصاف ہی انصاف ہے، وہاں نا انصافی نہیں ہونی، وہاں پر جانوروں کو بھی حقوق ملیں گے، چرند و پرند سب کو حقوق ملیں گے، اور ان کا حق کیا ہے اس بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر فرمان موجود ہے کہ جیسا کہ ایک روایت کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل عصفورا بغیر حق سألہ اللہ عنہ یوم القیامہ، کہ جس نے دنیا میں ایک چڑیا کو بھی ناحق قتل کیا، ناحق مارا، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا، اس کے بارے میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا سوال ضرور کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من انسان یقتل عصفورا فما فوقها بغیر حقها، کہ جس انسان نے بھی ایک چڑیا کو ناحق قتل کیا، یا چڑیا سے بھی کوئی چھوٹی چیز تھی، یعنی جو حلال تھی، چڑیا سے چھوٹی کوئی بھی چیز اسے ناحق قتل کر دیا، الا سألہ اللہ عنہا یوم القیامہ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ضرور اس کے بارے میں پوچھے گا، ضرور سوال ہوگا کہ تم نے اسے قتل کیوں کیا تھا، ناحق اس کی جان کیوں لی تھی۔ قیل وما حقھا، صحابہ کرام میں سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے، یعنی اس کی ذرا وضاحت فرما دیں اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق کے ساتھ قتل کرنا کیسا ہے اور ناحق قتل کرنا کیسا ہے، جانوروں کو، پرندوں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تذبحھا فتأکلھا، اگر ان کا حق یہ ہے کہ انہیں قتل کرنا ہے، مارنا ہے، تو انہیں ذبح کرو اور کھا لو۔ ذبح کرنا بھی جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے، ویسے مار کے پھینک دینا یہ ناجائز ہے، یہ ناحق ہے، یہ غلط ہے۔ یعنی جتنے بھی حلال پرندے ہیں، حلال جانور ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول یہ فرماتے ہیں کہ ان کا حق یہ ہے کہ انہیں ویسے نہ مار دو، ویسے نہ انہیں ضائع نہ کر دو، ان کی خواہ مخواہ میں جان نہ لے لو، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے اکثر تماشوں کے اندر، جیسا کہ مرغوں کا تماشا بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی کافی پرندوں کا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ مر جاتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے سوال کیا جائے گا، جس نے مارا ہے، جس نے مروایا ہے، جو اس تماشے میں شریک ہوئے، سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ یعنی ایک چڑیا، اس کے بارے یہ بھی چڑیا بھی معاف نہیں ہے تو مرغا تو بہت بڑا ہے۔ چڑیا ایک شٹاکی کی ہوتی ہے، مرغا تو 2-2.5 کلو کا ہوتا ہے، تو وہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے
کہ اگر ان کی جان لینی ہے تو ذبح بھی کر سکتے ہو، کھا بھی سکتے ہو. بیمار ہو گئے یا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا تو انہیں ذبح کرو، کھا لو، یہ تمہارا حق ہے. لیکن اسے ویسے مار دو گے، جان لے لو گے، شکار کرتے ہوئے مارتے چلے جاؤ، مارتے پھینکتے جاؤ، جیسا کہ لوگ سیر و تفریح کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو اس کا جواز نہیں ہے. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا حق یہ ہے، ان تذبح فتأکلها ولا تقطع رأسها فترمی بها، کہ اس کا چڑیا کا یا کوئی بھی جانور ہے، کوئی بھی پرندہ ہے، اس کا سر کاٹ کر پھینک نہ دو، بلکہ اسے ذبح کرو اور کھا لو. ضرورت اگر ہے، کھانے کی حاجت ہے تو کھانے کی تمہیں اجازت ہے. اس کے ساتھ جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت اس لیے نہیں ہے، صرف کھانے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کے ساتھ کوئی بھی ظلم کریں گے تو قیامت کے روز جواب دہ ہوں گے. تو حلال چیزیں جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کھانے کے لیے پیدا کی ہیں. تو ہم نے سمجھا ہے کہ ہمارے ہاں کتنے شوقین حضرات ہیں کہ جو مرغیوں کے شوقین ہیں، کوئی کبوتروں کے شوقین ہیں، اس طرح کے اور چیزوں کے بھی شوقین ہیں. تو صرف شوقیہ رکھنا اور اس کے بعد پھر انہیں لڑانا، ان کے بعد اسے کھیل تماشے میں لے جانا، یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. اور اگر اس حالت میں ان کی جان چلی جائے تو قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں سوال ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا. اچھا وہ قاضی کلستانی بچی تے یاد نہیں ہوئی، وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس واسطے دعا کری. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال جانوروں کا یہ حق ہے کہ انہیں اگر آپ نے رکھا ہے، محنت کی ہے، پالا ہے، یا ویسے پکڑ لیا، شکار کیا، تو انہیں ذبح کریں اور ذبح کرنے کے بعد کھا لیں. انہیں ضائع کرنا یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک اور روایت کے اندر کہ من قاتل عصفورا عبثا اجا الی اللہ یوم القیامت من یقول یا ربی انا فلانا قاتلانی عبثا، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس نے ناحق فضول میں کوئی ایک چڑیا بھی قتل کر دی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شکایت کرے گی اور یہ الفاظ کہے گی کہ اے میرے رب، بے شک فلاں نے مجھے دنیا میں فضول میں قتل کر دیا تھا، فضول میں مار دیا تھا. وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفِعَةٍ، مجھے کسی نفع کے لیے، کسی فائدے کے لیے نہیں مارا تھا، ویسے عبث مار دیا تھا، فضول میں ایسے ہی مار دیا. ہمارے ہاں ہوتا ہے ایسا کہ کہیں بیٹھے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں، راستے میں کوئی چیز، کوئی ایک، یا جیسا کہ یہ پیلیاں ہیں، کہیں بیٹھا بندہ تو ویسے مارتے رہتے ہیں پیلیوں کو یا اس طرح کی چیزوں کو. تو یہ قیامت کے دن ان کا جواب دینا ہے، کیوں خواہ مخواہ کسی کی جان لے رہے ہیں. ہاں ایک اصول ہے، وہ آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں فرمان موجود ہے کہ سوائے موذی جانور کے، جو جانور موذی ہیں اور جن کا قتل کا حکم دیا وہ آگے حدیث آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی جانور موذی بن جائے، یعنی انسان کو اذیت دینے والا بن جائے، تکلیف دینے والا بن جائے، جان لیوا ثابت ہونے والا بن جائے، تو پھر اسے قتل کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ قتل کرنے کا جواز نہیں ہے. حتیٰ کہ پیلی تک کو بھی، یعنی چونٹی تک کو بھی ہم نہیں مار سکتے. اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر فرمان موجود ہے. اور حضرت ابو زہیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلوا الجراد فإنه من جند اللہ العظم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹڈیوں کو نہ قتل کرو، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا لشکر ہے. یعنی ٹڈیوں کے بارے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، یعنی خواہ مخواہ انہیں مارنا، ہاں کھانے کے لیے انہیں مار سکتے. اور ٹڈی واحد ایسی چیز ہے کہ بغیر ذبح کے حلال ہے. یہ جو کھیت تباہ کرنے کے لیے آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا لشکر ہے. جہاں اللہ تعالیٰ عذاب بھیجنا چاہتا ہے، جن لوگوں کو شکست دینا چاہتا ہے، تو یہ اپنا لشکر، یہ فوج بھیج دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انہیں قتل نہیں کرنا، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں انہیں قتل کرنے کا. ہاں کھانے کے شوقین ہیں تو کھائیں، کھانے کے لیے مارنا جائز ہے. ویسے
فضول مارنا کہ یہ ہمارے کھیت کا نقصان کر رہی ہیں، نہیں جائز ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے۔ ٹڈیوں کو مار دے گو تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہاری کھیتی ویسے بھی اجاڑ سکتا ہے، تو یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ہیلا بنایا ہوا ہے، تو ویسے انہیں مارنا جائز نہیں ہے، صرف کھانے کے لیے جائز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ لشکر اعظم ہے، بہت بڑا لشکر ہے، انہیں مارنے کی اجازت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم، آپ سے حدیث مبارکہ روایت ہے، بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور کافی مشہور و معروف حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخلت امرأۃ النار فی ہرۃ، ایک عورت جہنم کے اندر اس لیے داخل ہوئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، ایک بلی کو باندھ دیا، اور نہ ہی اسے کھانا ڈالتی تھی اور نہ ہی اسے چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے، حتیٰ کہ بندھے ہوئے وہ مر گئی، یعنی باندھے رکھا، اسے چھوڑا بھی نہیں، کھولا بھی نہیں، اور اسے کچھ دیا بھی نہیں، یعنی اس نے کوئی نقصان کیا ہوگا بلی نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت اس بلی کو باندھنے کی وجہ سے جہنم کے اندر چلی گئی، جہنم اس کا ٹھکانہ بنا صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے، اس کا کوئی اور گناہ نہیں تھا جس کی وجہ سے جہنم میں جاتی، اس نے ایک ہی گناہ یہ کیا تھا، بلی کو اس نے گویا کہ باندھ دیا تھا اور مار دیا تھا باندھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کی سزا جہنم عطا فرمائی۔ تو کسی ایسے جانور کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بھی بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ کتا حالانکہ ناپاک جانور ہے، پلید جانور ہے، لیکن بخاری کے اندر جہاں یہ روایت موجود ہے وہیں پر یہ بھی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت بلی کو باندھنے کی وجہ سے مر گئی، اور ایک عورت وہ تھی جو بدکارہ تھی، فاحشہ تھی، ناچنے گانے والی، ایسی عورت ایک جگہ سے گزر رہی ہے کہ کنویں کے قریب دیکھا کہ ایک کتا وہاں پر پڑا ہوا ہے اور موت کے قریب ہے، قریب المرگ ہے، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ اس نے دیکھا اور سمجھا کہ شاید موت کے وقت ایسا ہوتا ہے، اسے شاید شدید پیاس لگی ہے اور کنویں کے اندر یہ جا نہیں سکتا، تو اس نے کیا کیا، اپنا دوپٹہ پھاڑا، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنا موزہ باندھا اور کنویں میں سے، کنویں کے پانی نیچا تھا، اس کنویں میں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلایا، کتا ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فاحشہ بدکارہ عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے اور وہ عورت وقت کی ولیہ بن گئی۔ یعنی جانوروں کے ساتھ بھی آج کل تو ہمارے دین اسلام کو ویسے ہی لوگوں نے ایسا بنا کر پیش کیا، ہمارا دین اسلام جب جانوروں کے ساتھ اتنا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، ناحق کسی جانور کو مارنے کا بھی حکم نہیں ہے، کسی پرندے کو حتیٰ کہ پیلی کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے، تو اس دین اسلام کو لوگ فسادی کہیں یا کہلوائیں، انہیں یہ حق نہیں پہنچتا۔ ہمارا دین اسلام دیکھیں کیسا فطرت کا دین اسلام ہے، کیسے وہ مزاج کے مطابق دین بتاتا ہے، شریعت کا حکم ہر ایک جو ہے وہ ہماری فطرت کے عین مطابق ہے، فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے اگر ہم سمجھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور روایت کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عثمان تیمی اس کے راوی ہیں، نہا عن قتل الضفدع للدواء، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مینڈک کو مارنے سے بھی منع کیا۔ یہ ایک طویل حدیث پاک کا ایک حصہ ہے کہ کچھ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوا کے طور پر بھی مینڈک استعمال ہوتا ہے بسا اوقات، کیا اس کی اجازت ہے کہ دوا کے طور پر ہم اسے ماریں اور اس کی دوائی بنائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، دوا کے طور پر بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اچھا، ویسے تو حلال جانوروں کو بھی ذبح کر کے ہم کھا سکتے ہیں، ذبح کرنا جائز، کھانا جائز، یہاں پر جائز کیوں نہیں ہے؟ دوا کے طور پر بھی اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے بزرگان دین نے لکھی، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی تفسیر دور منصور کے اندر، کہ غالباً پہلے اس پر گفتگو ہوئی ہے کچھ عرصہ پہلے، کہ مینڈک
یہ اگر سوال کیا جائے بسا اوقات کہ جی مینڈک یہ خشکی کا جانور ہے یا پانی کا جانور ہے، کیونکہ یہ پانی میں بھی رہتا ہے، خشکی کے اندر بھی رہتا ہے، تو یہ جانور حقیقت میں خشکی کا ہے، پانی کا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا کرم، اللہ کا انعام مینڈک پر اس وقت سے ہوا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان بھی موجود ہے اس بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بنی اسرائیل پر عذاب آئے، قرآن مجید کے 9ویں پارے کے اندر اس عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب مبتلا کیے، بنی اسرائیل کو جوؤں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، یعنی ہر چیز کے اندر، کھانے کے اندر، ان کے پینے کے اندر، پانی کے اندر، روٹی کے اندر، ہر چیز کے اندر جوئیں اتنی زیادہ کہ زمین پر بھی سالن بناتے تو دیگچی کے اندر جوئیں، حتیٰ کہ اس کے بعد خون کا عذاب آیا، پانی نہیں تھا، سارا خون ہی خون، کوئی بھی چیز لیتے اس کے اندر خون، جو بھی چیز کھانے کی پینے کی خون ہی خون، یعنی اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا۔ لیکن وہ ایسی ڈھیٹ قوم میں سدھری پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی پر ڈٹی رہی، اور ایک عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کی مینڈکوں کو حکم دیا کہ ان بنی اسرائیل کے کھانے میں، بستر میں، ہر چیز میں جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے اللہ کا حکم ایسا مانا کہ دیگچیاں سالن کی چڑی ہوئی تھی، یہ چھلانگ لگا کر دیگچیوں میں، بنی اسرائیل کے لوگ سو جاتے، بستر کے آگے پیچھے نیچے ہر طرف سے مینڈکیں آ جاتی، یہ انہوں نے سونے بھی نہیں دیتی، نیچے دب کر مر بھی جاتی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ان کی اس اطاعت کو دیکھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز و اکرام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جانور تو خشکی کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پانی میں بھی جینا سکھا دیا۔ اب یہ پانی میں بھی جی سکتا ہے، خشکی میں بھی جی سکتا ہے، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مینڈک کو کبھی نہ مارو، اسے مارنا بالکل جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ دوا کے لیے بھی جائز نہیں ہے، دوائی کے لیے بھی مینڈک کو مارنا جائز نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ یہاں پر ہمارے بزرگوں نے ایک بہت پیارا سا ہی نقطہ بیان فرمایا ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، اے لوگو یہ بات ذہن نشین رکھو، اگر کوئی تم میں سے اپنے رب کے ساتھ تھوڑی سی بھی وفا کرتا ہے تو اس وفا کا صلہ اللہ تعالیٰ نسلوں تک عطا فرماتا رہتا ہے۔ جو آج جو مینڈک ہیں جنہیں مارنے کا حکم نہیں ہے، یہ وہ مینڈک تو نہیں ہے جنہوں نے چھلانگیں لگائی تھیں، لیکن یہ نسل تو انہی کی ہے نا، یہ جنس تو انہی کی ہے نا، اس لیے نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ پھر اس کا اعزاز دیتا ہے، اکرام دیتا ہے اور انعام دیتا ہے نسلوں کو بھی۔ تو اس لیے اگر وفا کریں گے اپنے رب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، تو اللہ تبارک تعالیٰ وفا کرنے والوں کو بھی اور ان کی نسلوں کو بھی دنیا و آخرت کے اندر اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات شکور ہے۔ شکور کا معنی کیا ہے؟ قدردان، لفظی معنی تو بنتا ہے شکر کرنے والا، یعنی اللہ ہمارا شکر تو نہیں نہ کرتا، لیکن اس کا جو بامحاورہ معنی بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، کہ جو اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جو اپنے رب کے ساتھ وفا کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی ذلیل و رسوا نہیں فرماتا۔ ذرا اللہ کے بن کر تو دیکھیں، ذرا اللہ کے حضور جھک کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے انعام، اللہ تعالیٰ کی عزتیں تم پر کیسے نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر دنیا و آخرت میں غیب سے دروازے کس طرح کھولتا ہے، ذرا اس کے ساتھ وفا کر کے تو دیکھیں۔ آج ہم اپنے رب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ صرف اس لیے دھوکہ کرتے ہیں، دغا کرتے ہیں کہ جی ہماری دنیا بچ جائے، ہمارا دنیا کا سسٹم بچ جائے، ہماری دنیا کی عزت بچ جائے۔ خدا کی قسم، عزتیں دینے والی ذات، ذلتیں دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر نہ کوئی کسی کو عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو ذلت دے سکتا ہے۔ اگر عزت اور ذلت کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے اسی پر یقین رکھیں، اسی پر امید ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے اس کا کہنا مانا، اس کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، تو یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں کیا، ہماری نسلوں کو بھی اس کا انعام عطا فرمائے گا۔
مینڈک کو دے سکتا ہے تو ہم تو پھر بھی انسان ہیں. یعنی روایات کے اندر جو بزرگوں نے فرمایا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا، مینڈکوں کو انہوں نے دریغ نہیں کیا، چھلانگیں لگا کر دیگچیوں میں کھولتے ہوئے پانی کے اندر چلی گئی، کھولتے ہوئے تیل کے اندر وہ انہوں نے چھلانگیں لگا دی. انسان ہو، عقل رکھتا ہو، شعور رکھتا ہو، لیکن رب کا حکم آئے تو تعویلیں کرنے لگ جائے. جی نہیں جی، اگر میں نے اللہ کا یہ حکم مانا تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، میں نے سود چھوڑ دیا تو ہمارا نظام تباہ ہو جائے گا، معیشت تباہ ہو جائے گی، سسٹم تباہ ہو جائے گا، میرے پیسے چوری ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. 100 طویلیں ہو جاتی ہیں ہر ایک کام کے اندر. تو فرما برداری ایسا نہیں ہوتی. فرما برداری یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، اب اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں نفع ہے، نقصان ہے، کیا ہے، کچھ ہے، نہیں، اللہ کا حکم ہے، آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنا ہے. یہ ایمان کی شان ہے، یہ مومن کی شان ہونی چاہیے. لیکن کیونکہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ بہت پرفتن زمانہ ہے. اس زمانے میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے، رب کی اطاعت کرنا بہت مشکل ہے، اللہ کے حضور جھکنا بہت مشکل ہے. لیکن جو جھک گیا، ذرا سا بھی جھک گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام و اکرام بھی دنیا و آخرت میں عظیم عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ پیچھے ہم روایت پڑھ کے آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، جس زمانے میں تم جی رہے ہو، اس زمانے میں اگر تم میں سے لوگ جتنا تمہیں علم ہے اس میں سے اگر 9 حصے پر عمل کرتے ہو، ایک حصہ چھوڑ دے تو نجات نہیں پا سکو گے، ہلاک ہو جاؤ گے. لیکن قرب قیامت کے اندر میری امت کے ایسے لوگ آئیں گے، ایسا پرفتن زمانہ ہوگا کہ اس وقت کے لوگ اگر دین کے 9 حصے چھوڑ دیں گے، ایک ہی حصہ اگر اپنا لیں گے تو وہ نجات پا جائیں گے. تو کچھ تو دین کا پاس کر لیں یار، کم از کم 10ویں حصے پر تو عمل کر لیں. آج ہمارے پاس 10واں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، حالات مشکل ترین ہیں، فتنے بھی بڑے بڑے ہیں، لیکن کچھ تو اللہ رسول کا لحاظ کر لیا کریں. کہیں پر تو اللہ رسول کی مان لیا کریں، کہیں پر تو اتنا تو کم از کم تھوڑا سا جذبہ تو ہونا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حضور کا حکم ہے، ہمیں کوشش کرتا ہوں اللہ رسول کے حکم کو ماننے کی. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مینڈک کو بھی قتل کرنا دوا کی خاطر بھی اس کی اجازت نہیں ہے. کسی کو جائز نہیں کہ وہ کسی مینڈک کو قتل کرے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جز اللہ العنکبوت عنا خیرا فإنها نسجت علی فی الغار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی مکڑی کو ہماری طرف سے جزا عطا فرمائے کہ جس نے غار پر ہمارے لیے آ کر جالا بونا. مکڑی نے بھی تھوڑی سی بھلائی کی حضور کے ساتھ. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس کے لیے. حضور فرما رہے ہیں اے اللہ مکڑی کو ہماری طرف سے جزا عطا فرما کہ اس نے ہمارے ساتھ وفا کی ہے، اور حضور نے حکم دیا کہ اسے قتل نہیں کرنا، اسے مارنا نہیں ہے مکڑی کو. یہ جو مکڑیاں یہ جالے بناتی ہیں، گھر بناتی ہیں آ کر، ٹھیک ہے جالے صاف کر دیں، لیکن کوشش کریں کہ انہیں مارنا نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، کیوں کہ اس نے حضور کے ساتھ وفا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکڑی نے وفا کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی دعا دے رہے ہیں. دیکھیں اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کوئی بھی ان کے ساتھ ایک ادنا سے ادنا چیز بھی اگر وفا کرتی ہے تو ان کا صلہ بھی حضور عطا فرماتے ہیں. یار ہم تو پھر بھی انسان ہیں، ہم تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں، کیا ہمیں صلہ نہیں ملے گا اگر حضور کے ساتھ وفا کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح محبت کرنے کا حق ہے ہم محبت کریں، کیا ہمیں صلہ نہیں ملے گا؟ صلہ ملتا ہے. جنہوں نے وفائیں کی ہیں مثالیں موجود ہیں دنیا کے اندر، انہیں صلہ ملتا ہے. حضور کے ساتھ وفا دل سے ذرا کر کے تو دیکھیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہا عن قتل کل ذی روح الا ان یؤذیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک ذی روح چیز کے قتل سے منع کیا، یعنی ہر جاندار چیز کو قتل کرنے سے منع کیا. ہاں الا ان یؤذیہ،
مگر یہ کہ وہ تکلیف دہ، اذیت دینے والی ثابت ہو جائے، جان لیوا ثابت ہو جائے، یا بہت بڑا نقصان کرنے والی ثابت ہو جائے۔ یہ نقصان نہیں ہے 2-4 پیلے بڑھ جائیں چینی کے اندر تو مار دیں، یہ نقصان نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، کھا گئے۔ جیسا کہ جانوروں کے بارے میں ہے، یہ آگے حدیث مبارکہ آئیں گی کہ کھیتی باڑی کے اندر اگر چلے گئے، کوئی کھیتی باڑی کا نقصان کر دیا تو یہ نقصان نہیں ہے، اور اس پر رولا کرنا یہ، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر یہاں تک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ صبر کرتا ہے تو یہ صدقہ اس کا شمار کیا جاتا ہے، یہ ضائع نہیں ہوتی۔ اگر رولا کرتا ہے تو پھر صدقہ بھی نہیں ہے، پھر ضائع ہو گئی سمجھو۔ ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے جانور کسی کے کھیت میں چھوڑ کے آ جائیں کہ جی صدقہ نہیں کر رہا، ایسا بھی نہیں کرنا۔ ہاں خود بخود جانور چلے جائیں کسی کے کھیت کے اندر تو انہیں مارنا بھی جائز نہیں ہے، جانور ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، یہ تمہارا صدقہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ اس پر موجود ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کس انداز سے سمجھایا، تو یہ ایسی تکلیف نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اسے مار دیں یا اسے قتل کر دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چیز جان لیوا ثابت ہو جائے، جیسا کہ کتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے، پتہ ہے کہ کسی کو کاٹ لے تو جان لے سکتا ہے، یا بہت کاٹتا ہے کسی کا عضو بیکار کر سکتا ہے، کسی کے عضو کو ضائع کر سکتا ہے، آنکھ نکال سکتا ہے، بازو ضائع کر سکتا ہے، پیر ضائع کر سکتا ہے، تو پھر ایسا جو جانور ہے وہ موذی کہلاتا ہے، اس جانور کو مارنا جائز ہے۔ باقی کچھ جانوروں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا واضح طور پر کہ ان جانوروں کو مارنے سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو کافی احادیث مبارکہ اس بارے میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیۃ فاسقۃ والعقرب فاسقۃ والفارۃ فاسقۃ والغراب فاسق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپ یہ کھلا موذی ہے، بچھو یہ کھلا موذی ہے، چوہا یہ کھلا موذی ہے، کوا یہ کھلا موذی ہے، انہیں مارنے کا حضور نے خود حکم دیا۔ سانپ کو بھی مارو، کوے کو بھی مارو، چوہے کو بھی مارو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچھو کو بھی مارو، یہ کھلے موذی ہیں، اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے، یہ جہاں تمہیں نظر آئے انہیں مارنا جائز ہے، انہیں مارنے کا خود حضور حکم دے رہے ہیں۔ چوہے کو بھی مارنے کا حکم ہے، اور چوہا کس چیز کا، آگے یہ حدیث مبارکہ میں نے بھی پہلی دفعہ ہی پڑھی ہے، یہ آگے انشاءاللہ اگلے جمعے پر آپ کو سناؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوہا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ایک قبیلے کے لوگوں کو اٹھا کر چوہا بنا دیا۔ یہ چوہے یہ وہ بگڑی ہوئی قوم ہے، یہ آگے مزید اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے جمعے پر پڑھیں گے۔ یہ جو آج یہودی ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ہم جن کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی یہ چوہے حقیقت کے اندر خود علامتیں اس کی حضور نے بتائی ہیں جو ابھی بھی موجودہ پائی جاتی ہیں حدیث پاک کے اندر۔ یہ چوہے وہ ہیں، یہ یہودی ہیں، بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ جو گم ہو گیا تو انہیں ملا بھی نہیں تھا، اللہ نے چوہے بنا دیے تھے۔ تو آج ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، جی ہم انگریز بن جائیں پورے، ایسا نہ کریں، حضور کے نقش قدم پر چلیں۔ دنیا کے اندر بھی اس سے عزتیں ملیں گی، آخرت میں بھی عزتیں ملیں گی، قبر کے اندر بھی عزتیں ملیں گی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی، حضور کے ساتھ محبت کی دنیا کے اندر، تو اس کا صلہ، اس کی جزا دنیا میں بھی ملے گی، قبر و حشر کے اندر بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔